صحت مند معاشرہ، صحت مند جسم اور صحت مند فرد ہی خدمت مخلوق کی کر سکتا ہے۔ ہم نے صحت اس جذبے سے حاصل کرنی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور خالق کی عبادت کریں گے۔ کتنے معذور ٹھیک ہوئے ان کلمات کی برکت سے۔ اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے، اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے۔ ہمارے جو حافظ صاحب ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمر ہی سیدھی نہ کر سکیں اور پھر سجدے میں گئے، اور پھر سجدے میں ابھی اٹھے ہی نہیں تھے تو اگلے سجدے میں گئے۔ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ہمیں وہ موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ ہمارے یہی حافظ صاحب پہلے تراویح پڑھاتے تھے 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 3 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں۔ لوگ تو ان کو تلاش کرتے ہیں، لوگ تو تلاش، پہلے تو کسی اور مسجد میں پڑھاتے تھے، خشوع خضوع والے تلاش کرتے ہیں، کہاں گئے؟ خشوع خضوع سے پڑھنے والے، نور انوارات حاصل کرنے والے، خیر برکت لینے والے تو تلاش کرتے ہیں کہ 2.5-3 گھنٹے تو ان کے گئے نہیں تھے۔ ایسے لوگ تو آج ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کون سا حافظ ہے؟ منٹو ہے سکنٹو ہے؟ اس نے کہا نہیں، منٹو سکنٹو نہیں، گھنٹو ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو ان کو تلاش کرتے ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں رب العالمین، قدرت نے ہمیں دیا۔ اب اس موقع پہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس موقع پہ کیسے ہم آگے سے آگے بڑھیں، اس موقع پہ، اس موقع پہ کیسے بڑھیں، اس موقع کو کیسے سنبھالیں، اس کو سوچیں۔ کیا اتنی تراویحیں جو گزر گئی ہیں اس کی ہم نے مشق کی ہے؟ سوچیں۔ ہمیں یاد رہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب ذرا موبائل دیکھیں، سیکنڈ دیکھیں، یا سامنے کلاک میں سیکنڈ دیکھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ 6 سیکنڈ لگے، 6 سیکنڈ ہیں۔ یہ میں نے ٹھہر کے پڑھا ہے، تو 6 سیکنڈ کا موقع تو ویسے ملتا ہے۔ اس 6 سیکنڈ میں ہم کتنی کائنات پا سکتے ہیں؟ صحت، تندرستی، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مہروں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، ٹانگوں کا درد اور ٹانگوں کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، یہ علیحدہ اور فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ہے جو اس کا ثواب لکھتی ہے، اور بھرپور ثواب لکھتی ہے، اور اتنا ثواب لکھتی ہے کہ پہاڑوں کے بقدر وہ ثواب ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ۔ یعنی اس کلمے میں دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی اور صحت بھی۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بڑی اہم دعا ہے، بہت اہم دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے مسئلے حل کر دیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہی دعا ہے۔ مختلف روایات ہیں لیکن آسان اور مفصل اور مکمل اور جامع دعا یہی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ کیوں جی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو تو بتا دیا کریں، سیکھنے والا ہوں۔ اے مولا معاف کر دے، معاف کر دے۔ سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے، بندہ سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور سب سے قریب سجدے میں جا کے اللہ سے کہتے ہیں معاف کر دے، اللہم اغفر لی، رحم کر دے، وارحمنی وعافنی، میری زندگی کا جتنا بھی نظام ہے اس میں عافیت دے دے، آزمائشیں، فتنے، امتحان نہ دے، عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے۔ میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے
حالات اور مصائب، دکھ اور تکلیفیں انسان کی طرف ایسے گرتی ہیں جیسے تسبیح ٹوٹے اور تسبیح کے دانے بکھر جائیں، ایسے گرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عافیت چلی جاتی ہے، عافیت چلی جاتی ہے، عافیت ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے جو سجدے میں، اور پھر سجدے میں یہ 3 دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اللہ اکبر، پھر اگلے سجدے میں جانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ اس دعا کی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ ہماری سارا سال کی نمازوں میں، سارا سال کے سجدوں میں، سارا سال کے رکوع میں یہ دعائیں پختہ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے مغفرت، پتہ نہیں کس پل موت آ جائے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس کا رحم، ورحمنی، سارے کام اس کی رحمت اور رحم سے ہوں گے۔ موت آ گئی اور موت کے وقت کلمہ اس کی رحمت سے ملے گا، موت کے بعد جنت اس کی رحمت سے ملے گی، موت اور خاتمہ بہتر نصیب اس کی رحمت سے ہوگا۔ اور اگر کسی کو خوشحالی چاہیے، تمنگری چاہیے، نوٹ چاہیے اور عزت چاہیے، اس کی رحمت سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا۔ کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو بھی اس کی رحمت سے ہوگا، الا ما رحم ربی وما ابرئ النفس الا ما رحم ربی۔ میں اس پہ رحم کروں گا تو وہ نفس امارہ سے بچ جائے گا، وہ شرارتوں نفس اور شیطان سے بچ جائے گا، ہوگا اس وقت جب میری رحمت ہوگی، میری رحمت ہوگی تو کام بن جائے گا۔ الا ما رحم ربی، اللہم اغفر لی ورحمنی، معاف کر دے، رحم کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے، وعافنی۔ نماز تو شفا ہے، بیماریوں سے شفا، دکھوں سے شفا، قرضوں سے شفا، مرضوں سے شفا، سختیوں سے شفا، مشکلات اور مسائل سے شفا، جادو سے شفا، جنات سے شفا، نظر بد سے شفا، ٹھوکروں سے شفا، حاسد کے حسد سے شفا۔ شفا کے معنی ہے، اصل میں شفا کے معنی ہے وہ خیمہ جو سردی، گرمی، بارش اور طوفان کو برداشت کرے، اور حتیٰ کہ وہ خیمہ اتنا مضبوط ہو کہ درندہ بھی اس کو نہ پھاڑ سکے۔ عربی زبان میں شفا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے وہ خیمہ، یہ معنی بھی ہے کہ وہ خیمہ جو خیمہ محفوظ ہو اور جس خیمے میں حفاظت کا نظام ہو، سردی، گرمی، بارش، طوفان، درندے کوئی اس کو تکلیف نہ دے سکیں، وہ کہتے ہیں اس خیمے میں جو آ جائے گا اس کو شفا کہتے ہیں، اس خیمے میں، اور جو چلا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو نماز تو شفا ہے، نماز تو وہ خیمہ ہے جو حادثوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے، فقر سے بچائے، غربت سے بچائے، تنگ دستی سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، نظر بد سے، جادو، جنات، اثرات، بندشوں، ناکامیوں، پریشانیوں سے، اثرات، ظلم، ظلمات، نظر ان چیزوں سے بچائے، وہ تو وہ خیمہ ہے۔ تو اس خیمے کے اندر جو راز ہیں ان پہ توجہ کریں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اور پھر التحیات میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب جعلنی کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اس دعا کا مانگنا، اگر یاد نہیں فوراً یاد کر لیں، یاد نہیں فوراً یاد کر لیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو
बीवियों को, वज़ुर्रियातिना, मेरी नस्लों को। क्या चाहिए बंदे? कुर्रत आयुनिम, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। अगर उनमें कोई ऐब हुआ, उनमें कोई दुख हुआ, उनमें कोई जिल्लत हुई, उनमें कोई बीमारियां हुई, उनमें कोई तकलीफें हुई, उनमें कोई नक्स हुआ, मेरी आंखों की ठंडक नहीं बनेंगे। मेरा मौला, मुझे आंखों की ठंडक चाहिए। कुर्रत आयुनिम, कुर्रत आयुनिम, कुर्रत आयुनिम। और अल्लाह नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, मुझे इससे भी आगे चीज चाहिए। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। विलायत का इमाम, कलंदरियत का इमाम, हाँ, सालेहियत का इमाम, सादिकीन का इमाम, सालिहीन का इमाम, उनका इमाम बना दे। नमाज के हर हर रुकन में, नमाज के हर हर रुकन में मेरा अल्लाह क्या देना चाहता है, वो चीज लेते चले जाए। नमाज के हर हर रुकन में मेरा अल्लाह क्या देना चाहता है, वो ले ले। अगर वो छोड़ते गए, फिर जो लेने वाले हैं वो ले लेंगे, हम नहीं ले सकेंगे। हम फिर नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन नमाज में जो मोती थे वो सारे नहीं ले सकेंगे। सजदे के मोती, रुकू के मोती, अत्तहियात के मोती, ये नहीं ले सकेंगे। नमाज के ये मोती। अच्छा, इसकी मश्क उस वक्त होगी जब कोई चीज बार बार की जाए, बार बार की जाए, बार बार की जाए। एक वक्त आता है वो चीज जियों में, मनों में, दिलों में, जज्बों में, जुबान में उतर जाती है। एक वक्त आता है आदत, फिर वही वक्त इबादत बन जाती है। इसकी मश्क करें, इसकी मश्क करें। जो शख्स इन 3 चीजों की मश्क करेगा, एक और चीज भी है, जो शख्स इन चीजों की मश्क करेगा, अल्लाह पाक उसको दुनिया में विलायत के चश्मे अता करेंगे, आंखों से पर्दे हटाएंगे, जागती आंखों से फरिश्ते जिन्नात दिखाएंगे, जागती आंखों से जन्नत और जन्नत की नेमतें दिखाएंगे, और जागती आंखों से आलम के सरबस्ता राज दिखाएंगे, और जागती आंखों से उसे अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाएंगे। इन अमल में क्यों? नमाज के दौरान जो अमल होता है और जो नमाज के अंदर ताकतवर अमल है, उसकी तासीर और ताकत बेमिसाल होती है, उसकी तासीर और ताकत बाकमाल होती है। जो चीज नमाज के अंदर होती है, जो चीज नमाज के अंदर होती है, जो चीज नमाज के अंदर होती है, उसकी तासीर बाकमाल, उसका कमाल बाकमाल होता है, जो चीज नमाज के अंदर होती है। और कौन सी? और एक चौथा अमल है, किसी को याद है? और सोचे। एक चौथा अमल भी है, एक हमदन कसीरन, दूसरा मगफिरली वरहमनी वआफिनी, तीसरा रब्बना हबलना। एक चौथा अमल भी है। हाँ जी, बोले। ये शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हाफिज साहब ऐसे दिए जो खुशू खुजू वाले हैं। यकीन जानिए, कई मस्जिदें इनको तलाश करती हैं। तो अल्लाह पाक ने जज़ाए खैर दे कि ये मिंबर खाली हुआ और अल्लाह ने इनको मौका दे दिया। हकीकत जी। और जिस मस्जिद में पहले थे वो मस्जिद वाले इनसे राजी, खुश। सुभान अल्लाह। हाँ जी, चौथी चीज है, चौथी चीज है, पहली रकत में अलम नशरह, दूसरी में अलम तरा कैफा। ये इनफिरादी नमाज की बात कर रहा हूं, जो इनफिरादी नमाज है उसकी बात कर रहा हूं। जो अलम नशरह पहली रकत में पढ़ेगा और अलम तरा कैफा दूसरी रकत में पढ़ेगा, उसकी उम्र में बरकत होगी। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह से मांगते थे, या अल्लाह
اب اپنی ذات کا رجوع عطا فرما، اب اپنی ملاقات عطا فرما، اپنی ملاقات عطا فرما۔ اب بہت سال گزر گئے، بہت بہت زیادہ، اپنی ملاقات عطا فرما۔ بعض اوقات ان کو غیب سے آواز آتی تھی تو انہیں ساری عمر میں برکت والا عمل کیا، اب تو ہم نے برکت دے دی ہے۔ رزق میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت۔ جو بندہ پہلی رکعت میں علم تارا، دوسری میں علم نشرہ، دوسری میں علم تارا پڑھے گا، برکت ہے صحت میں، رزق میں، عمر میں۔ اور وہ بندہ لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے، لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے، بڑی خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ چار عمل ہیں جو نماز کے دوران کرنے ہیں۔ یہ چار عمل ہیں جو نماز کے دوران کرنے ہیں۔ یہ چار عمل ہیں۔ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو ان چار عمل پہ محنت کرے گا اپنی صبح سے لے کر شام تک کی ساری نمازوں میں، جس میں ایک عمل انفرادی ہے، یعنی انفرادی نماز پڑھیں علم نشرہ اور علم ترى کیفا، باقی عمل ہر نماز میں وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، ہر نماز میں وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، ہر نماز میں ہے۔ یہ فیصلہ کریں۔ نماز شفا ہے، نماز راحت ہے، نماز رحمت ہے، نماز برکت ہے، نماز سے مشکلیں حل، نماز سے پریشانیاں دور، نماز سے ناکامیاں ختم، نماز سے قرضے ختم، نماز سے برکتیں ملیں، نماز سے خیریں ملیں، اور نماز دنیا آخرت کی عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے۔ عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے، عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز ذریعہ ہے، نماز ذریعہ ہے۔ بولے یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا کیا کریں گے ہم، اور ان کی کتنی مشق کریں گے، ان میں کتنی توجہ کریں گے، اس میں کتنا دھیان دیں گے؟ ہمارے مسائل کا حل انہی میں جڑا ہوا ہے، ہماری مشکلات کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری ناکامیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری تنگ دستیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہمارے قرض بیماریوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری بے اولادی اور اولاد کیا دل سے خوش نہ ہونا اس کا حل اس میں جڑا ہوا ہے، ہمارے پل پل کا، ہمارے لمحے لمحے کا، ہمارے قدم قدم کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے۔ اس کو کیسے کریں گے؟ ایک چیز بتائیں، ایک بندہ جو ہے اس کو ایک موتی ملے، مچھلی لے آیا، 2 لال ملے، وہ لال لے کے جوہری کے پاس گیا، جوہری نے کہا میں قیمت نہیں دے سکتا، میں قیمت نہیں دے سکتا۔ اس نے بڑے جوہری کے پاس بھیجا، آخر اس نے بادشاہ کے پاس بھیجا، بادشاہ نے کہا قیمت تو میں نہیں دے سکتا، 80 خچر میرے خزانے میں سونے چاندی کے بھر لے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اب یہ خچر لے کر گیا، خزانے کے دروازے کھول دیے، کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان میں آپ جتنے خچر بھرنے ہیں بھر لیں، جب یہ وقت ختم ہو جائے گا آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، خزانے میں گیا، تھا غریب، حیران کن، پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر دیکھے، خزانے میں بادشاہ کی مسحری پڑی تھی، بادشاہ آتا تھا وہاں سوتا تھا۔ یہ جب وہاں گیا تو اس نے ہاتھ لگایا، نرم بستر، یہ بیٹھا، نرم بستر، اس نے کہا میں کچھ لیٹ کے دیکھوں تو صحیح، ابھی میرے پاس وقت، خچر، ہر چیز ہے، لیٹا تو سو گیا۔ اتنی گہری نیند کہ انہوں نے اٹھایا کہ اٹھے، تو اٹھا، کہا خچر، کہا وقت ختم ہو گیا، خچر خزانے کے باہر کھڑے ہیں، خالی نکل جا۔ اس نے کہا وہ کہاں سے لوں؟ اس نے کہا وقت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی۔ ہر وقت سوتا رہے، ہر وقت سوتا رہے، ہر وقت۔ یہ نماز کا وقت ہے،
یہ نماز کے لمحے ہیں، یہ نماز کی گھڑیاں ہیں، یہ نماز کے اوقات ہیں، یہ نماز کی گھڑیاں، یہ نماز کے لمحے، یہ نماز کے اوقات. ان لمحوں اور ان گھڑیوں میں ان 4 چیزوں پہ محنت کریں. قرضے ہیں تو وہ اتروا کے جائیں، بیماریاں ہیں تو وہ ختم کرا کے جائیں، حالات پریشان ہیں تو اللہ سے آسانیاں لے کے جائیں، خوشحالی نہیں تو خوشحالی، بخت نہیں تو بخت، تخت نہیں تو تخت، راحت نہیں تو راحت، عزت نہیں تو عزت، برکت نہیں تو برکت، یہ ساری چیزیں اللہ سے منوا کے جائیں. قدرتی موقع ہے، اللہ کے خزانوں میں یہ لے کر جائیں. آج نہیں لیا تو کب لیں گے؟ یہ لے کر جائیں اور اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ مشق کریں گے، محنت کریں گے، توجہ کریں گے تو خوش قسمت ہیں. اگر اس پہ محنت کی، توجہ کی، محنت کی، توجہ کی، دنیا کے خوش قسمت انسان ہے. اب دوہرائیں کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ہاں جی، ایک تو یہ ہے، اور دو چیزیں تیسری. ہاں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے یاد کرنا ہے اور یاد دہانی میں شامل کرنا ہے. آئیں پھر اب نقش لکھتے ہیں. آج کا ہمارا لفظ ہے نقش کا، آج کا لفظ ہے حرف زال. پوری توجہ سے، پورے دھیان سے. حرف زال جو ہے قرآن پاک میں 1597 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے دہراتے ہوئے اپنے دل کی چاہتیں، من کی چاہتیں، مرادیں توجہ سے، اپنے درد، اپنے غم اس نقش میں لکھیں، اور پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں، اور جو پوری دنیا کے حضرات ہیں وہ اس کو لپیٹ کے آٹے میں کسی سمندر، دریا، جھیل، نہر میں ڈالیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تونگری کشکول کا ہمارا عمل ہے، روزانہ کرتے ہیں، اور ہر بار توجہ سے کرتے ہیں، دھیان سے کرتے ہیں، جذبے سے کرتے ہیں. جتنا جذبہ، جتنا یقین، جتنا دھیان، اور جتنا اللہ کی ذات کا تعلق، اور اس عمل پہ جتنا یقین ہوگا کہ یہ عمل 100% ایسا ہے جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کا تعلق، محبت اور اللہ کی رحمت اور فضل شامل ہے. جتنا زیادہ
اتنا زیادہ اس کی تاثیر بھی ہے، اتنا زیادہ اس کا کمال بھی ہے۔ اور 45 بار ہم نے یا قادر ہو یا نافع ہو ڈوب کے پڑھنا ہے۔ بائیں ہاتھ پہ یہ کٹورا کشکول رکھنا ہے، اس میں گٹھلیاں وہ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں ذکر، درود، کلمہ، نماز، اعمال، تسبیحات پڑھی ہوئی ہیں، بابرکت ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھ سے آخر میں ان گٹھلیوں پہ ہاتھ لگا کے برکت پورے بدن پہ پھیر دیں گے۔ تو توجہ سے، یقین سے پڑھنا شروع کریں، دل کی گہرائیوں سے، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ ماشاءاللہ، دن میں 7 بار مسلسل 24 گھنٹوں میں اس تمنگری کشکول کے عمل کو دہراتے رہا کریں۔ مجرمانہ حاضری میں ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں نا، اللہم بسمک کہف کتمیر، یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ حرف ہیں، یہ مبارک وہ بول ہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کی عطا متوجہ ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ یہ وہ مبارک بول ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ وہ مبارک لمحات ہیں۔ تو پوری توجہ سے، دھیان سے اس کو پڑھیں گے، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، بیماریاں مستقل اور اپنی ناکامیاں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے ڈوب کے توجہ سے پڑھیں گے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کہف کتمیر، اللہم بسمک 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 کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک، آمین۔ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایک کرم کیا ہے کہ 11-12 کی درمیانی رات آ رہی ہے اور اس میں بہت طاقتور عمل ہوں گے، بہت کچھ عنایات بھی ہوں گی، ہدیے بھی ہوں گے، اور بہت زبردست اس میں ہمارے اوپر اللہ کی کریمی اور فضل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مبارک کرے۔ اپکری میگزین اور اپکری انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں، اور چاند گرہن کا عمل ہوگا، اور 17 رمضان میں اسماء البدرین کا عمل ہے، اور 27 رمضان کو نکاح کی اجازت بھی ہے۔ اپکری روحانی کارٹون بنانے والے ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ رکھیں بھی صحیح، کریں بھی صحیح، اور اپنی محنت بڑھائیں۔
اپنے حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے بچوں کو خود سنبھالیں اور خود ان کی حفاظت کریں۔ یہاں آنے والی خواتین و مرد کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری غیر سرکاری، کوئی کام جانتے ہیں، کوئی فن جانتے ہیں، وضاحت سے تفصیل سے فارم لے لیں، اس پہ لکھیں اور اپنا نام، موبائل نمبر سارے۔ یہ گٹھلیاں کبھی بھی ساتھ لے کر نہ جائیں، گٹھلیاں کبھی بھی ساتھ لے کر نہ جائیں، اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اور کسی اور کے جوتوں سے بعض اوقات تکلیفیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اپنے موبائل چیزوں کی خود حفاظت کریں، اور مجمع روز بروز بڑھ رہا ہے، آپ پہلے سے اوپر سحری افطاری کے لیے تشریف لے جائیں۔ موبائل ایسا نہ لگائیں جس کے الارم سے نقصان ہو، اور رات کو فون پہ زور سے شور نہ کریں۔ جگہ جگہ تھوکنا بہت اچھا عمل نہیں، اور ننگے پاؤں بیت الخلاء میں جانا بہت برا عمل ہے، اور کپڑے دھو کر فوراً اٹھا لیا کریں۔ سحری افطاری میں فوراً تشریف لائیں، صفائی کا خیال ہو، اور جو پہلے یہاں آ کر بیٹھے گا اسی کی جگہ ہے۔ بعض لوگ اپنی آگے جگہ گھیر کے رکھتے ہیں، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آ کر بیٹھے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ جو پہلے آئے اسی کی جگہ ہے، یہاں کسی کی جگہ کوئی الاٹ نہیں ہے، وہ کتنا ہو کوئی ہو، جو پہلے آئے اسی کی جگہ ہے۔ پہلے بھی کئی بار عرض کیا، اب بھی عرض ہے کہ کسی کی کوئی جگہ یہاں مخصوص نہیں ہے، جو پہلے آتا ہے اسی کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آمین آمین برحمت۔ آج ہماری سوال و جواب کی نشست ہے، اور خواتین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں آج ان کے جوابات ہیں۔ ماشاءاللہ، جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں۔ پہلا سوال ہے کہ بیٹا بدتمیز ہے، اس کا حل بتائیں۔ اولاد کے لیے ہمیشہ ہر شخص پریشان ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی بدتمیزی کے 3 اسباب ہیں۔ ماں باپ کیا اس کو وقت دیتے ہیں؟ وقت دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں، جو دل کی صفات ہیں وہ دل میں منتقل ہوتی ہیں۔ کیا اس کو وقت دیتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا، اس کو ہر وقت تعلیم و تربیت کے نام پہ اولاد کو جھڑکنا، تعلیم کے نام پہ اور تربیت کے نام پہ، اس کو کتنی توجہ دی جاتی ہے اس چیز کو کہ تعلیم اور تربیت کے نام پہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ؟ اور دوسرا وقت دینا، تو وقت دینے کے لیے بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو حوصلے سے وقت دینا ہوگا، کیونکہ ادھر جوش ہے ادھر ہوش ہے، جوانی کا جوش ہے، اور ادھر جوانی ختم ہو کے عمر ڈھل گئی ہے تو کچھ ہوش آ گیا ہے، ہوش آ گیا ہے۔ تو جب ہوش آ گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو کتنے صبر حوصلے سے، کتنی استقامت سے، اور کتنا زیادہ برداشت کر کے
सबर से चलाना होगा। और तीसरा, उसका तसव्वुर करके बेटे का बैतुल खला की दुआ कसरत से पढ़ें और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या मानियों की पढ़ें। ये एक सवाल है। दूसरा ख़वातीन का सवाल है कि क्या मुर्शिद की बात माननी चाहिए? हर खैर की बात माननी चाहिए। हर वो बात जो अल्लाह उसके हबीब से मिलाए माननी चाहिए। जो अल्लाह उसके हबीब से मिलाए माननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए। भाई बाबा जी को यहां बिठा दो, आप बैठ जाओ, खुद बैठ जाओ, इतना के करीब बैठ जाओ ना, खुद खिदमत के नाम पे शोर हो रहा है। तीसरा सवाल है, नमाज कुरान वज़ाइफ पढ़ने को दिल नहीं करता, सुस्ती होती है, इसका क्या हल है? जिस वक्त नमाज कुरान पढ़ने को दिल न करे और सुस्ती हो तो उस वक्त देखें कि मोबाइल को दिल करता है। अगर तो मोबाइल को दिल करता है, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल का निज़ाम उसका दिल करता है, तो फिर समझ लें कि सुस्ती अगर होती तो दोनों तरफ होती, सुस्ती होती तो दोनों तरफ होती। फिर यह सुस्ती नहीं है, यह उसकी तरफ से कोई ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत के लिए कबूल नहीं किया। इस पे रोए, इस पे धोए और इस पे अल्लाह से मांगे। अगला सवाल है, शादी के मामलात आसान हो जाएं, 5 साल हो गए, रिश्ता तय हुए, शादी नहीं हो रही। इस सवाल का जवाब यह है कि शादियों के लिए पहले तालीम देखी जाती है, फिर कहते हैं कौम के बगैर हम शादी नहीं करेंगे, हमारी कौम होगी तो शादी, बिरादरी के बाहर शादी नहीं करेंगे। हत्ता के बेटियां बुढ़ापे में चली जाती हैं। और फिर तालीम और मियार भी ऐसा हो, उनका घर भी ऐसा हो। हमारे यहां बाज लाहौर के ऐसे इलाके हैं, लोगों ने बेटों और बेटियों के रिश्तों की खातिर वो इलाके छोड़े और कहीं और जगह घर जाके लिया, मेरी मालूमात में है। और इसके साथ अगर ये चीजें नहीं है तो फिर सूरत आले इमरान की पहली 2 आयात अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम 313 बार सुबह शाम पढ़ें। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ और बहुत कसरत तवज्जो यकीन से पढ़ें। और रिश्तों के बाकी जो वज़ाइफ हैं उनकी भी इजाजत है। वज़ाइफ करने के अगला सवाल है, वज़ाइफ करने के बावजूद बार बार जादू होता है, वज़ाइफ की तासीर सल्ब हो जाती है, इसको कहते हैं वहम। ये वहम है कि मेरा हर चीज सल्ब हो गई, मुझ पे जादू होता है। तो अल्लाह का कलाम फिर किस चीज के लिए है? कोई सल्ब नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। मैं जादू को भी मानता हूं, सल्ब को भी मानता हूं, लेकिन हर वक्त सल्ब होना जादू नहीं है। ये सिर्फ जहन पे वहम है और वो उस चीज को बिठाया हुआ है, इसको जहन से निकाल दें। जिस्म के अंदर हर वक्त बुखार, सर बहुत गर्म, जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, चाय बहुत पिए, ये तबीयत ठीक हो जाएगी। और बाहर के खाने बहुत खाएं, सादा गिजाएं खाएं, खाना और बैठना, खाना और बैठना, खाना और बैठना और सो जाना, तो फिर तो बीमारियां सर उठाएंगी। फिर खाना भी वाफिर मिले। सोचें, क्यों जी यहां खाना कम मिलता है? मैंने एक जगह रमजान में रोजा खोला, एक जगह उन्होंने पूछा भाई कितने अफराद हैं? जी इतने बंदे हैं, बैठ जाओ यहां। बरामदे में कोई दस्तरखान नहीं था, पानी के डब्बे पड़े थे, ये जो घी वाले डब्बे होते हैं, कोई दस्तरखान नहीं था, कोई दस्तरखान नहीं था, कोई दस्तरखान नहीं था, घी वाले डब्बे पड़े थे।
سب کے ہاتھ میں ایک کھجور دے دی گئی، ڈبے سے پانی، روزہ کھل گیا۔ نماز کی بہت دیر بعد، کیونکہ وہاں نماز پڑھتے پھر اوابین، اور نماز کے بہت دیر کے بعد کھانا دیا، چھوٹی سی کٹوری کے اندر چنے کی دال اور ہاتھ میں ایک روٹی بس۔ اس نے بھی زیادہ کھاؤ گے نیند آئے گی، زیادہ کھاؤ گے نیند آئے گی۔ اب بولے، ہمارے ایک پہلوان تھا، پہلوان، وہ بیچارہ ایک روٹی کے تو اس نے 2 لقمے بنائے، پریشان کیا کرے۔ ساتھ ایک کمرہ تھا جہاں ڈش ڈونگے جا رہے تھے، وہاں سے بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے آئے، تو ایک ڈبہ تھا چھان بورے کا، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈالے، تو وہ جھولی بھر کے وہ ٹکڑے لے آیا۔ تو بندہ ایک شہنشاہ، ایک شیر کھڑا تھا، اس نے کہا اوے کیا کرتا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یار پہلوان ہوں، بھوک لگی ہے، مہربانی کر روٹی۔ اچھا، اس نے کہا یہ ٹکڑے سب کو بانٹ دے، پہلوان کے حصے میں 2 ٹکڑے آئے۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ یاد ہے۔ ایک اور جگہ گیا پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سحری میں 2 بسکٹ اور ایک چائے دی جاتی ہے، افطاری میں، سحری میں 1 روٹی اور چائے دی جاتی ہے۔ لوگ زیادہ کھائیں گے تو سوئیں گے، زیادہ نہیں کھائیں گے تو پھر بھوک سے تڑپیں گے، تو پھر اللہ کو منائیں گے۔ اور ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا پیر صاحب کا، کیونکہ وہ بھی بسکٹ اور چائے کھاتے تھے۔ جیسے آپ کو حافظ صاحب ربو ملے ہیں نا، سوچ نہیں سکتے، ایسے ان کا پیٹ بہت بڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی بسکٹ اور چائے لیتے تھے اور روٹی لیتے تھے۔ یہاں تو رزق اللہ نے وافر دیا، کس نے دیا؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ نے وافر دیا، کھانا سونا، سونا کھانا، تو پھر اس سے جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، احتیاط سے کھائیں۔ امتحان میں آسانی ہو جائے، جو یاد ہو وہی پیپر میں آ جائے، اس کے عمل میں نے کئی دفعہ بتائے۔ سورۃ علم نشرح، رب یسر ولا تؤثر، رب زدنی علما کا عمل بتایا، اور سوتے ہوئے یا علیم علمنی والا عمل بتایا، یا خبیر اخبرنی یہ بتایا آپ کو۔ بھانجا فوم کھاتا ہے، 11 سال کا ہے، فوم کھاتا ہے، 11 سال کا ہے، فوم کھاتا ہے۔ تو اس بھانجے کو آپ یا مانے ہو پڑھ پڑھ کے دم کرے، یا مانے ہو پڑھ پڑھ کے دم کرے۔ اور ایک دوا مجھے ابھی ذہن میں آ رہی ہے فوراً، کندر ایک گوند ہے، وہ مل جاتی ہے، وہ اس کو چٹکی چٹکی دن میں 4-5 دفعہ استعمال کرائیں، تو بستر پر پیشاب جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو فوم کھانا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر جیل میں ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، رہائی کے لیے دعا کرے، دعا بھی ہے، اور یا خالص یا مخلص یا خلاص، آگے بے حق کے ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص، اس کو بہت کثرت سے وہ بھی یہ بھی سب پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ جو ہے رہائی ہو جائے گی۔ اور والدہ کو سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد، معدہ اور گردے میں درد ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت سوچتی ہیں، ظاہر ہے بڑھاپا ہوگا، تو اس کے لیے ہمارا جو قہوہ ہے، وہ جو اناب سپشتان بہی دانے والا قہوہ، وہ مسلسل ان کو پلائیں، تو انشاءاللہ یہ تکلیف جو ہے ٹھیک ہوگی۔ گھر میں سب بیمار، رزق کی تنگی، بیٹی کو 3 سال سے مسائل، کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ اکبر 300 بار پڑھیں، سارا گھر پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، گھر میں چھپکلیاں بہت آتی ہیں، بہت مرتی ہیں، تو ان کا تیل بنا لے۔ صبح میں نے نہیں بتایا، صبح میں نے بتایا آپ کو کہ ڈبے میں ڈالتے جائیں، اس کو جلاتے جائیں، اور وہ تیل زخموں کے لیے، خطرناک بیماریوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ گھر میں چھپکلیاں تو ان کو مار کے
زندہ کو نہ جلائیں، اذیت نہ دیں، تو ان کو مار کے تو ان کو وہ جائے ان کا تیل بناتے جائیں۔ بچے کی 1 سال کی عمر میں گردن توڑ بخار ہوا، مکمل معذور ہے، اناب اکیلا کوٹ کے 5 کلو کھلانے کی نیت کر لیں، چٹکی سے شروع کریں، آدھی چمچ پہ آئے، آدھی چمچ سے آدھی، 1 چمچ دن میں 4 5 6 دفعہ، جس کو بھی دیا اناب، جس کو بھی دیا اناب، اس کو نفع بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا، اور اس کو بہت بہت اس کا رزلٹ ملا۔ 4 ماہ سے ٹانکوں کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ناریل کا تیل اور کافور میں نے کل پرسوں شاید بتایا، 1 چھٹانک ناریل کا تیل ہو، 10 ٹکیاں اس میں کافور دھوپ میں رکھیں اور اس کو جو ہے پھر ٹانکوں کی جگہ جہاں زخم ہے وہاں لگائیں، چند دن میں چند بار۔ 6 ماہ پہلے بچہ گر گیا، اب کہتے ہیں کہ مہروں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ انار کا چھلکا، اس پہ سورۃ والشمس 40 بار اور سورۃ والتین 40 بار، جو بندہ انار کے خشک چھلکے پہ پڑھ کے دم کرے اور اس کو آدھا چمچ سے 1 چمچ دن میں 2-3 دفعہ اس کو استعمال کرے، چند دن چند ہفتے، تو انشاءاللہ جو جن کے بچے گر جاتے ہیں اولاد اس میں فائدہ ہوگا۔ بال چر ہے، چہرے پر گڑھے پڑ رہے ہیں، سر پر خشکی کی وجہ سے زخم ہے۔ بال چر ہے، چہرے پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ یہ جو ریٹھا ہے، ریٹھا، اس ریٹھے کو تیل میں جلا دیں، خوب جلائیں، یعنی اگر 1 پاؤ تیل ہو تو 1 چھٹانک ریٹھے کو ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں، برتن اونچا اور بڑا ہو، جھاگ پیدا ہوگی، کہیں باہر نہ گر جائے، اور اس تیل کو پھر لگائیں تو یہ مسئلہ 100% انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال آخری ہے، حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ آج میری زندگی کا ایک بہت بڑا موتی ہے، جن سے میری ملاقات ہو، جنات سے میری دوستی ہو جائے، اللہ کو دیکھ لوں، جنت کو دیکھ لوں، قدرت کو دیکھ لوں، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ محنت لفظ مل جائیں نعمت ہے، جن دوستی ہو جائے سبحان اللہ، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے نعمت ہے۔ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے خضر سے ملاقات کے لیے بڑے چلے کیے، بڑے چلے کیے، نہیں ملاقات ہوئی، تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے وہی چیزیں اسے خود ملتی ہیں اور بے قیمت مفت میں ملتی ہیں، اور جو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت کرتا ہے، مثلا زمین کے نیچے خزانہ ہے، یہ مل جائے، اب خدائیاں کروا رہا، بندے بلوا رہا، غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ میری حمزات سے ملاقات ہو، ایک صاحب ہیں ابھی بھی معاشی پریشان ہیں، جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں حمزات کا دیوانہ، کچھ نہیں بچا، گھر پھونک تماشا دیکھ، کچھ نہیں بچا، پر آج بھی لکھتا ہے حمزات کا دیوانہ، آج بھی یہی لکھتا ہے حمزات کا دیوانہ۔ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یہاں آ کے دوستیاں نہیں بنانی چاہیے۔ تسبیح خانے میں ہمارے ہاں باہر سے ایک صاحب آئے، ایک بندہ ان کی خدمت میں جڑ گیا، پھر خدمت کرتے کرتے کہا کہ ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بن جائے، نلکا لگ جائے، سولر لگ جائے، مسجد بن گئی ہے اب، پھر فلاں ضرورت ہے، حتیٰ کہ 40 لاکھ سے زیادہ ان سے لے لیا۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا
تو میں نے پھر اس علاقے کے تسبیح خانے سے نسبت کرنے والے احباب کو بھیجا، تو سولر نل کا مسجد سب ہواؤں میں تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، کہ آپ نے کیا، بس کہا کہ انہوں نے محبت ایسی کی تھی کہ، اور میں نے خود کہا کہ حضرت کو پتہ نہ چلے، کہیں حضرت خیر کے کام میں روک نہ دے۔ جو یہاں آئے گا کوئی تسبیح خانے میں جس کے ساتھ کسی غیر ملک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ یہ میری بات اگر توجہ سے سن لے، غور سے سن لے، ایک دوسرے سے نمبر لینا، پھر ایک دوسرے سے پتے لینا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا، یہ مسلسل منع کر رہا ہوں، مسلسل منع کر رہا ہوں۔ ایک جو چیز اور ہوتی ہے، اس بندے سے جو بندہ ایسا کرتا ہے، باہرلے ملک سے تسبیح خانے میں آیا، وقت گزارنے آیا، اگر اس نے فقیر کی بات کو نہ مانا، خالی چلا جاتا ہے، کچھ نور، کچھ برکتیں، کچھ عطائیں، کچھ سے کر نہیں جاتا، خالی چلا جاتا ہے۔ اور یہ میرے پاس واقعات، تجربات مسلسل موجود ہیں، کسی نے کرنا ہے تو تجربہ کر لے۔ دوستیاں، رشتے، پھر آپس میں تعلق، پھر آنا جانا، پھر خاندان اور گھروں کا بیوی بچوں سمیت آنا جانا، اس کا جو نقصان میں نے دیکھا، اس کی جو پریشانی دیکھی، بہت زیادہ دیکھی، اور حد سے زیادہ دیکھی، اور اس پریشانی کا میں نے بہت گھاٹا دیکھا، بہت نقصان دیکھا۔ تو میری درخواست ہے کہ اس پہ جو ہے ہم اپنی پوری توجہ، اس پہ پورا دھیان دیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو تسبیح خانے کی نسبتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے، کوئی تسبیح خانے کی نسبتوں سے ہمیں دور نہ کر دے۔ روکا جائے ایک چیز سے، بار بار روکا جائے، بار بار روکا جائے، اور پھر اس بندہ اس چیز کو کرے، تو نقصان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور گھاٹا ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ یہی میری درخواست ہے۔ آج خواتین کے جتنے بھی سوال تھے، ان سوالوں کو ہم نے جمع کیا، ان میں بہت سے سوال ایسے تھے جو ایک ہی طرح کے تھے، تو اس کو ایک سوال بنایا، اور پھر خواتین کے سوالوں کے جواب دیے۔ آپ میں سے کوئی سوال؟ جی جی۔ طے ہوا تھا کہ ایک دن خواتین کو دیا جائے گا، اتوار کا دن ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور جو بدھ کا دن ہے وہ مردوں کو دیا جائے گا۔ یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا۔ تو آج کا دن مستورات کا ہے، خواتین کا ہے آج کا دن، تو انہیں دیا گیا۔ تو آپ کو اجازت دوں، اعمال کریں، اللہ سے مانگیں۔ لمحات ہیں بہت زیادہ قیمتی، کتنے ایسے بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے جن کو میں نے خصوصی توجہ دے کر خصوصی عمل دیے ہیں، اور خصوصی عمل پہ لگایا ہے، اور خصوصی توجہ پہ لگایا ہے۔ ماشاءاللہ خلوص سے محنت کر رہے ہیں۔ اصل چیز محنت نہیں، اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے۔ کیا لفظ کہا؟ کیا لفظ کہا؟ اس کا نتیجہ ہے۔ اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے، اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے۔ ایک پٹھان تھا، تو اس نے اپنے ایک خادم سے کہا، اس نے کہا دیکھو تم نے فلاں فلاں غلطیاں نہیں کرنی، اگر فلاں غلطیاں کی میں تمہیں ماروں گا، اور بہت ماروں گا۔ تو وہ خادم غلطیاں نہیں کرتا تھا، بچ بچ کے چلتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا تم نے مجھے کیوں مارا؟ کہا میں جب تک تمہاری غلطیوں کا انتظار کروں۔ کب تک انتظار کروں؟ تم غلطیاں، کب تک تم غلطیاں نہیں کرو گے؟ میں نے تو مارنا تھا ہے، تمہاری غلطیوں کب تک انتظار کروں گا؟ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں نے خصوصی ٹارگٹ دیے ہیں عمل کے، ان کی اپنی ذات کے لیے یا کوئی اور پورے ٹارگٹ دیے ہیں۔
کتنے کیا وہ اس پہ محنت کر رہے؟ کیا وہ اس پہ توجہ کر رہے؟ کیا ان کے اندر یکسوئی ہے؟ کیا ان کے اندر درد اور جذبہ ہے؟ کیونکہ عرشوں سے جو چیز فیصلے کروائے گی وہ درد اور جذبہ ہوگا. درد اور وہ چیز فیصلے کرائے گی. اگر درد اور جذبہ نہ ہوا، اس نے کہا جی میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے جو چیز کرائے گی وہ درد اور جذبہ ہوگا، اس پہ فیصلے ہوں گے، اس پہ فیصلے ہوں گے، اس پہ فیصلے ہوں گے. تو روز بیٹھ کے اپنے آپ کو پرکھیں، روز بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں کیا، جو مجھے ذکر، تسبیح، عمل ملا ہے، اور جو مجھے ذہن ملا ہے، جو جذبہ ملا ہے، کیا اس جذبے پہ میرا جذبہ ہے؟ اس پہ میری محنت ہے؟ اس پہ میری توجہ ہے؟ یہ چیز بہت اہم ہے. اگر اس پہ جذبہ اور محنت اور توجہ نہ ہوئی تو پھر یہ فیصلے نہیں کرا سکے گا. کوئی شاید پھر اور ہوگا جو فیصلے کروا لے گا، اور اگر یہ فیصلے نہ کروا سکا، توجہ محنت نہ کر کے، بے توجہی کر کے، بے دھیانی کر کے، پھر یہ محروم رہ جائے گا اور ساری زندگی محروم رہے گا. کہنے لگا ساری جہاں کا، ساری دنیا کا گرا تسبیح خانے میں بنتا ہے، اور تسبیح خانے کا بگڑا کہیں نہیں بن سکتا. ساری دنیا کا بگڑا تسبیح خانے میں بنتا ہے، اور تسبیح خانے کا بگڑا کہیں نہیں. اس لیے اپنے عمل پہ توجہ کرے. اب اگلے 11 دن کا عمل دیا ہے، اس پہ محنت کرے، اور جن کو خاص عمل دیا ہے اس پہ محنت کرے. 12 نفل کا عمل ہے، بہت محنت، اللہم اغفر لی والی دعا پہ بہت محنت، اور جن کو انفرادی کوئی خاص عمل دیا ہے اس پہ بہت محنت. اور سارا دن جتنے عمل یا وہاب و سمیت ہوتے ہیں ان پہ پوری جان مارے، پوری توجہ دیں. پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے. اب پہلا عشرہ بڑوں سے سنا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے رمضان ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. پہلا عشرہ جب ختم ہو جاتا ہے رمضان ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے اس پہ پوری محنت اور پوری جان مارے، پوری توجہ کریں، سخت ترین توجہ اور درد ہو. پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اور فیصلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.